السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ، اس چپکلی کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، پھر تو نے اس چپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ یعنی کہ چپکلی کو پیدا کرنے کے پیچھے تیری کیا حکمت ہے اور کیا فائدہ ہے، اور چھپکلی کو مارنا ثواب ہے یا گناہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا، اس کو سن کر آپ لوگ بھی حیران ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہے، آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی پر غور و فکر کریں تو ہمیں اس دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو ہمیں بالکل بھی بے فائدہ لگتی ہیں، یا پھر کسی ایسی چیز سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بالکل بیکار چیز ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا ہے۔ مگر یاد رکھیں ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی کوئی بھی ایسی چیز بے فائدہ یا بیکار میں نہیں پیدا فرمائی۔ اس بات کو ہم انسان کبھی جان ہی نہیں سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو کیوں پیدا فرمایا، مگر اللہ پاک ہر چیز کے بارے میں بہتر جاننے والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی مخلوق بے مقصد، بیکار اور بے فائدہ پیدا نہیں کی ہے، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق کیوں نہ ہو، چاہے وہ انسان ہو، شیطان یا جنات، یا پھر اس دنیا کے چھوٹے موٹے کیڑے ہی کیوں نہ ہو۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے کسی کو بھی یہ بالکل بھی حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اعتراض کرے اور اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی بھی چیز پر ناراضگی کا اظہار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کے فائدوں سے خوب اچھی طرح سے واقف ہے، چاہے کوئی بھی چیز ہمیں کتنی بھی حقیر اور بیکار کیوں نہ لگتی ہو۔ ناظرین، آپ سبھی لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے۔ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑی پر جا کر اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی ساری حکمتیں اور اتنی ساری صفاتیں عطا فرمائی کہ جو ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے اور صحیح طریقے سے زندگی جینے کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے۔ کوہ طور پر جا کر آپ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے بات کرنے لگے۔ اس درخت کے اوپر ایک چھپکلی تھی، اس نے آپ پر پیشاب کر دیا اور اس کے چینٹے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں پر لگ گئے۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام کو اس چھپکلی پر بہت غصہ آیا اور آپ نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اس کو پیدا کرنے میں تجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال کرنا اپنی جگہ پر بالکل صحیح تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپکلی کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اوپر سے اس چھپکلی نے پیشاب بھی کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، یہ چھپکلی بھی مجھ سے کئی سالوں سے یہی سوال کر رہی ہے۔ یہ چھپکلی مجھ سے پوچھ رہی ہے، اے اللہ، تو نے اس موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ مجھے تو موسیٰ کا کوئی بھی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ ظاہری سی بات ہے، یہاں پر چھپکلی کا سوال بھی اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ چھپکلی کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ تو موسیٰ کو اس چھپکلی کو کوئی دعوت دینی تھی، اور نہ ہی کوئی تبلیغ کرنی تھی، اور نہ تو اس کو کھانا پانی دینا تھا۔ پھر موسیٰ کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا،
اے موسیٰ 30 سالوں سے یہ چھپکلی مجھ سے یہی سوال کر رہی ہے کہ اے اللہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا فرمایا؟ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ آج تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ میں نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا فرمایا؟ اے موسیٰ یہ تو تمہارا رب ہی جانتا ہے، یعنی میں ہی بہتر جانتا ہوں کہ میں نے اس چھپکلی کو کس مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے اور میں نے تمہیں کس مقصد کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ اے موسیٰ میں نے ہر مخلوق کو اپنی اپنی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا، اور جو مقصد جو فائدے کسی ایک مخلوق سے ہے وہ مقصد اور فائدے کسی دوسری مخلوق میں نہیں ہو سکتا۔ اے موسیٰ یاد رکھنا اللہ نے ہر چھوٹی موٹے کیڑے مکوڑے پیدا کیے ہیں اور چھوٹے موٹے جانور پیدا کیے ہیں، یہ اپنی اپنی الگ حکمت ہے، یہ اپنا اپنا ایک الگ مقصد ہے۔ ناظرین، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی ایک بنی اسرائیل کی عورت آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور سوال کرنے لگی اے اللہ کے نبی، اللہ نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تو یہ تو کسی بھی کام کی نہیں ہے، یہ دیکھنے میں بھی کتنی بدصورت دکھتی ہے، اس کی شکل صورت بھی ایسی ہے کہ ہمیں اس کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے، اور چھپکلی تو کسی بھی کام کی نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت، یہ چھپکلی بھی اللہ تعالیٰ سے یہی سوال کر رہی ہے کہ اللہ تو نے انسانوں کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ یہ تو نا شکر ہے، یہ تو بے صبر ہے، یہ تو فساد ڈالنے والا ہے، یہ تو لڑنے جھگڑنے والا ہے، اس زمین میں فساد پھیلانے والا ہے، بغض اور کینہ رکھنے والا ہے، اس کی تخلیق سے تم کو کیا فائدہ ہے؟ تو چھپکلی کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اے چھپکلی، میں اپنی تخلیق کے فائدے سے اور حکمت سے زیادہ واقف ہوں، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اگر کسی کی پیدائش ہماری خواہش ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے تو ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ناظرین، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنے دستے ادب کو جوڑ کر نہایت ہی ادب کے ساتھ میں عرض کرنے لگا یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا چھپکلی کو مارنا گناہ کا کام ہے یا ثواب کا کام ہے؟ اگر اس کو مارنا گناہ نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے؟ بس اتنا سننا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے شخص، یاد رکھنا اس روئے زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہے جو انسانوں سے ناخوش ہے، اور ان کا شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسانوں کو ہر طرح سے نقصان دیں گے، اور انہی میں سے ایک ہے یہ چھپکلی، اور اس کے خاندان سے جڑی کچھ مخلوقات بھی ہے۔ یاد رکھنا یہ چھپکلی شروع سے ہی انسانوں کی دشمن رہی ہے، اس لیے ان کو مارنا کوئی بھی گناہ کا کام نہیں ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا حضرت علی، آپ نے فرمایا کہ چھپکلی کے خاندان نے انسانوں کے ساتھ میں دشمنی کی ہے اور شیطان کی بیعت کی ہے، یا علی یہ کب اور کیسے ہوا؟ بس اتنا سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے شخص، حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس روئے زمین پر چھپکلی کا خاندان پھیلا ہوا تھا، اور دھیرے دھیرے اس کا خاندان بہت بڑا ہونے لگا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اس زمین کو دوزخ کی طرح بنا دیا تھا۔ اس وقت چھپکلی کے خاندان نے زمین پر بہت زیادہ ظلم کیے، یہ دیکھ کر پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اپنا عذاب نازل کر دیا اور اس کی نسل کو ختم کر دیا، مگر اس وقت میں جو سب سے چھوٹی تھی، جو یہ چھپکلی ہی تھی، وہ بچ گئی اور وہ اس زمین کے غاروں اور پانی میں جا کر چھپ گئی۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، وہ بچی ہوئی چھپکلی بغض اور حسد کی وجہ سے جلتی رہی، یہاں تک کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا۔ اس وقت شیطان نے
اس خلقت کے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو اس آدم کے لیے ختم کر دیا گیا تھا، بس تبھی سے اس نسل کی مخلوقات انسانوں سے نفرت کرنے لگی ہے، اور تبھی سے اس کوشش میں لگی رہتی ہے کہ وہ انسانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچاتی رہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، یہ واحد مخلوق ہے۔ جب نمرود نے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا، مگر یہ چھپکلی خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی تاکہ نقصان پہنچے، اور تبھی سے اللہ نے اس چھپکلی پر اور تبھی سے اس کو مارنے اور اس کو اپنے گھر سے بھگا دینا کوئی بھی گناہ کا کام نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہوا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم کیوں دیا، اور اللہ پاک نے اس پر ثواب کیوں رکھا ہے؟ چھپکلی رینگنے والے کیڑوں کے گروہ کا ایک بڑی تعداد میں پایا جانے والا رکن ہے، جس کی 6000 سے زیادہ اقسام ہیں، اور یہ براعظم انٹارکٹیکا کے علاوہ سارے براعظموں میں پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر چھپکلیوں کی 4 ٹانگیں، 2 بیرونی کان، لمبی دم ہوتی ہے۔ یہ کرم خور یعنی چھوٹے کیڑے مکوڑے کھاتا ہے۔ ان کی کئی اقسام میں رنگ بدلنے کی حیرت انگیز صلاحیت ہوتی ہے، جو شکار خور جانوروں سے بچنے کے لیے ہوتی ہے، تاہم یہ خصوصیات تمام چھپکلیوں میں نہیں پائی جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے چھپکلی کو پہلی ضرب میں مار ڈالا اس کے لیے اتنی نیکیاں ہیں، اور جس نے اسے دوسری ضرب سے مارا اس کے لیے اتنی نیکیاں ہیں، مگر پہلی دفعہ مارنے والے سے کم، اور اگر اس نے تیسری ضرب میں مارا تو اس کے لیے اس سے کم نیکیاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے پر ابھارا اور اس کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چھپکلی کو پہلی ضرب میں مار دیا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جس نے اسے دوسری ضرب میں مارا اس کے لیے اس سے کم نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جس نے اسے تیسری ضرب میں مارا اسے اس سے کم نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کے مارنے میں حکمت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونک مارتی تھی، اور یہ کہ یہ زہریلی اور نقصان پہنچانے والی ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک بار ایک صحابی فقیہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ ایک غلام عورت جب بی بی عائشہ کے گھر گئی تو انہوں نے وہاں پر ایک نیزہ پڑا ہوا دیکھا۔ انہوں نے بی بی عائشہ سے دریافت کیا کہ اس کا کیا مقصد ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ چھپکلی کو مارنے کے لیے رکھا ہوا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب سارے جانور حضرت ابراہیم کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے تب یہ چھپکلی وہ جانور تھی جس نے اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ مسلمان گھرانوں کا یہ ماننا ہے کہ چھپکلی کو مارنا انتہائی ثواب کا کام ہے، اور اگر ان کو نہ بھی مارا جائے تو اس کو گھر سے ضرور نکال دیا جانا چاہیے۔ اس کی موجودگی نحوست کا سبب قرار دی جاتی ہے، مگر اس بات سے بہت کم لوگ واقف ہوں گے کہ اس کو مارنے کا حکم مسلمانوں کو شرعی طور پر دیا گیا ہے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم کو اللہ کو ایک ماننے پر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو اس وقت یہ واقعہ قرۂ ارض کا ایک برا واقعہ تھا، جس کا ذکر انسانوں کے علاوہ چرند پرند جن و انس سب کے درمیان ہوا۔ اس موقع پر ایک روایت کے مطابق جب چیونٹی اور چھپکلی کے درمیان اس واقعہ کا ذکر ہوا تو چیونٹی نے حضرت ابراہیم کی حمایت کی، جبکہ چھپکلی نے نمرود کو حق بجانب قرار دیا۔ چھپکلی ایک رینگنے والا جانور ہے جو ہمارے گھروں میں عموماً طور پر پایا جاتا ہے۔ چھپکلی کی کچھ اقسام تو بالکل زہریلی نہیں ہوتی،
لیکن بعض ایسی زہریلی ہوتی ہیں کہ اگر وہ کسی انسان کو اپنی زبان لگا دے تو انسان مر سکتا ہے۔ چھپکلی ایک ایسا جاندار ہے کہ جس کو دیکھ کر ہر انسان ہی کراہت محسوس کرتا ہے، خاص طور پر گھر کی خواتین کے لیے تو چھپکلی والے کمرے میں سونا بھی محال ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم چھپکلی کو مار سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر مار سکتے ہیں تو کیا ہمیں ثواب ملے گا؟ اگر ثواب ہی ملے گا تو پھر کیا ہم چھپکلی کو ڈھونڈ کر بھی مار سکتے ہیں؟ کیا چھپکلی کو مارنے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے؟ ناظرین، چھپکلی اس دنیا میں کیسی آئی، اس بارے میں ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ چھپکلی کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلیوں کو مارنے کا حکم فرمایا، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکے مارتی تھی۔ ناظرین، چھپکلی واحد خلقت ہے۔ جب نمرود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ چھپکلی خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ تب ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ لعنت بھیج دی اور اسی لیے اس کو مارنا یا اپنے گھر سے بھگانا گناہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے ناخوش ہیں اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دے گی۔ انہی میں سے ایک چھپکلی اور اس خاندان سے جڑی مخلوق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پر چھپکلیوں کا خاندان کثیر تعداد میں بستا تھا اور وہ دن بہ دن بہت زیادہ بڑا ہونے لگا اور یہاں تک کہ زمین کو دوزخ کی مثال بنا دیا۔ یہاں اس خاندان نے اتنا ظلم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر عذاب نازل کر دیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، سوائے کچھ کے صرف وہ بچی جو بہت چھوٹی تھی، وہ زمینوں، غاروں اور پانی میں چھپ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی حدیث میں چھپکلیوں کو مارنے کا حکم ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چھپکلی کو مارنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، اس کا شریعت مطہرہ میں کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ لوگوں کا اپنی طرف سے بنایا ہوا مسئلہ ہے۔ چھپکلی ایک موذی جانور ہے جس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھار وہ کھانے میں اپنا لعاب یعنی تھوک ڈال دیتی ہے یا کھانا جھوٹا کر دیتی ہے، جو کھانے میں زہریلے اثرات پیدا کرتا ہے جس سے انسانی موت بھی ہو سکتی ہے۔ جب اس سے نقصان کا اندیشہ ہو تو اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ انسانی جان کو اس کی ایذا سے بچایا جا سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سانپ کو مارا اس کے لیے 7 نیکیاں ہیں اور جس نے چھپکلی کو مارا اس کے لیے 100 نیکیاں ہیں۔ اس موذی جانور کو گھر سے بھگانا اور اسے مارنا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مارنے کی اجازت دی ہے، بلکہ حکم دیا ہے اور اس کے مرنے پر ثواب بھی بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اگر پہلی ضرب میں مار دیا جائے تو اس پر ہوا کی بڑی مقدار بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر موذی چیز کے شر اور شیطان کے فتنے سے بچائے رکھے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔